السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شیعہ عالم ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہہ کر انٹروڈیوس برابر کرا رہے ہیں، اور ان کا دن رات کا کام یہ ہے کہ وہ ان اختلافی مسائل کو چھیڑ رہے ہیں جس سے سوائے دین اور دنیا کے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں، جس انداز سے وہ چھیڑ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان کبھی کوئی اختلاف ہوا ہے تو اس کا جاننا نہ ضروری ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ ہی اس کے تعلق سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، نہ ہی میدان حشر میں اس سے سوال ہوگا۔ لیکن ان مسائل کو جاننے کے بعد اگر کوئی شخص دو فریقین جو ہیں صحابہ کے دو فریق ہیں، ان میں سے کسی ایک فریق سے بھی، جیسے مثلا اس مسئلے کو جو چھیڑا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کو اس شخص نے، اگر ان میں سے کوئی شخص حضرت امیر معاویہ سے بدظن ہوتا ہے یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدظن ہوتا ہے اور ان پر تبرہ کرتا ہے، ان پر جو ہے مغلظات بکتا ہے، تو اس کی جہنم طے ہے۔ تو اس لیے ان مسائل کو نہ جاننے میں زیادہ فائدہ ہے عوام کے لیے، جاننے کے مقابلے میں اگر کوئی صلاحیت مند عالم ہے، اہل علم سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہے، تو وہ اگر ان مسائل کو پڑھے اور سمجھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سمجھ عطا کی ہے، تو ان کو پڑھ لے گا۔ پڑھنے کے بعد صرف اس کو ایک تاریخی علم حاصل ہوگا جس سے اس کو ثواب کوئی نہیں ملے گا، لیکن اگر اس کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی ایک صحابی سے بدظن ہو گیا تو اس کی جہنم طے ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ایک حدیث پڑھ کر سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ کے تعلق سے ڈرو اور ان پر تبرہ کرنے سے بچو۔ میں مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں اس لیے کہ اگر تم نے ان سے نفرت کی تو وہ مجھ سے نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کی، اور اگر تم نے ان کو تکلیف دی تو گویا تم نے مجھ کو تکلیف دی، اور تم نے مجھ کو تکلیف دی تو تم نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا۔ تو کسی ایک صحابی پر تبرہ کرنے والے کی جہنم طے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ جو شخص ہے یہ برابر یہی کام کر رہا ہے کہ اسی طرح کے مسائل چھیڑتا ہے اور پھر چھیڑنے کے بعد غلط موقف کو صحیح کہہ کر بیان کرتا ہے۔ جیسے اس شخص نے ابھی تھمبنیل پر ہیڈنگ یہ لکھی کہ صلح حسن کی اہم شرائط جسے پورا نہ کیا گیا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے تمام اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی علماء گزرے ہیں کلاسیکل دور سے لے کر آج تک، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور ان کے بعد کے زمانے سے آج تک جتنے بھی علماء اہل سنت کے عالم اور وہ عوام جو اہل علم ہے، یعنی اہل علم سے تعلق رکھنے والی ہیں، اس کا یہی موقف رہا ہے کہ صلح حسن کی جو تمام شرائط تھیں وہ تمام کی تمام شرائط پوری کی گئیں، کسی بھی شرط کو توڑا نہیں گیا۔ تو اس آدمی کا پہلے ہی تھمبنیل پر یہ لکھنا کہ جسے پورا نہ کیا گیا، اس بات کو واضح طور پر صاف کر دیتا ہے، آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ یہ آدمی سنی نہیں، شیعہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس نے بندے نے یہ کہی کہ صلح حسن کی کئی شرائط تھیں، اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ تو خود آپ دیکھ لیں اس تاریخ کو اٹھا کر، کیا قرآن و حدیث کے جو ہے مطابق فیصلے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ یعنی اس نے یہ کہہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ، جو خود کاتب قرآن ہیں، جو خود قرآن کو لکھنے والے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، معاذ اللہ اللہ کے نبی ان کو کچھ سکھا ہی نہ سکے کہ انہوں نے قرآن حدیث کے مطابق فیصلے نہیں کیے، تو یہ دعویٰ کسی بھی مسلمان کا نہیں ہو سکتا جو دعویٰ اس بندے کا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے نہیں ہوئے۔ دوسرا جو دعویٰ اس نے کیا کہ ایک اہم شرط تھی جو ہر کالے دل والا روتا ہے، ہر کالے دل والے کا یہی ایک رونا رہتا ہے کہ صلح حسن کی ایک شرط یہ تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت واپس دے دی جائے گی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، یعنی جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہیں تب تک تو خلافت ان کی رہے گی، اور اس کے بعد خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی وفات کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی جائے گی۔ ہر کالے دل والے کی زبان پر یہی رہتا ہے کہ انہوں نے خلافت یزید کو دے دی تھی، حضرت حسن کو نہ دے کر، اور یہ اس طرح یہ شرط پوری نہیں ہوئی، یہ شرط توڑ دی گئی۔ اتنے کالے ہو چکے ہیں ان کے دل اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دماغ اور ان کی آنکھیں بھی کہ ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ تاریخ کو اٹھا کر پڑھ لیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت حسین رضی اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال پہلے ہو گئی۔ تو جس شخص کی شہادت 10 سال پہلے ہو چکی ہے، جس شخص کا انتقال 10 سال پہلے ہو چکا ہے، اس کو خلافت 10 سال بعد دے کیسے دی جائے گی؟ لیکن کیونکہ دل بھی کالے ہیں، دماغ بھی کالے ہیں، آنکھیں بھی ان کی بالکل کالی ہو چکی، ان کو نظر کچھ بھی نہیں آتا، سیاہ ہے نا اوپر سے لے کر نیچے تک۔ پھر اس کے بعد کیونکہ اپنے آپ کو سنی بنا کر پیش کرتا ہے تو اس نے ایک اور جو ہے الزام لگایا، وہ یہ کہ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے خلافت جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانی تھی، اور انہوں نے جو ہے اس کو زہر دلوا دیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلوا دیا گیا۔ تو آپ خود سمجھیں کہ اس زہر کے دینے سے کس کو فائدہ ہے؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ حضرت ابن معاویہ نے زہر دلوایا، بلکہ یہ کہا کہ ان کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اب آپ اس سے خود سوچیں کہ اس سے فائدہ کس کو ہوا ہے۔ تو اگر یہ اصول بنا لیا جائے کہ خلافت حضرت حمید معاویہ سے حضرت حسن کی طرف جانی تھی
اور ان کو زہر دے دیا گیا تو اس سے فائدہ حضرت امیر معاویہ کو ہوا۔ اگر یہی اصول ہم سمجھ لیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت حضرت حسن کی طرف جانی تھی اور حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا، تو یہی بندہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس سے فائدہ ہوا کس کو؟ حضرت امیر معاویہ کو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان کو شہید کس نے کیا، کس نے زہر دلوایا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ اس کا اصول ہے ایک بندے کا کہ جس کو فائدہ ہو، اگر موت کسی کی نارملی نہیں ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اسی بندے نے کرائی ہے جس کو فائدہ ہوتا ہے۔ چلیں اچھی بات ہے، اس بات کو نوٹ کر لیتے ہیں، آگے اس پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے اسی کلپ میں ایک شخص نے اس شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دو کام کیے ہیں۔ پوری ویڈیو میں کہیں پر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال نہیں کیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس نے علیہ السلام کا اضافہ کیا، جو شیعوں کا خاصہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس شخص نے نہ صرف یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال نہیں کیا، بلکہ ویڈیو کے درمیان میں تو طلاق کا استعمال کیا کہ اس نے مروان کو اس کا حکم دیا کہ وہ میرے بیٹے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت کرتا رہے۔ تو اس نے اس جملے میں، مجھے وہ جملہ صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن اس جملے میں اس نے تو طلاق کا استعمال کیا ہے۔ اب رہ جاتا ہے اس کا بنایا ہوا وہ اصول کہ اگر کسی کی نارمل موت نہیں ہوتی ہے اور اس موت سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو قاتل وہی ہے جس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہی اصول بنا لیا جائے تو ان کالے دل والوں کے اصول کے مطابق اور ان کے قول کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی وفات میں من کنت مولاہ فعلی مولا کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر گئے تھے ان کے مطابق، اور انہی کے مطابق وہ خلفائے ثلاثہ اس خلافت پر قابض ہو کر بیٹھے تھے معاذ اللہ، اور انہوں نے اس کو ہتھیا لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل خلیفہ تھے، ان تینوں نے ہتھیا لیا تھا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کس کو آنی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ تو اس حدیث سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، پہلے خلیفہ بلا فصل، یہ کہتے ہیں اپنے کلمے میں پڑھتے ہیں۔ اور آپ بتائیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا یا نہیں کیا، اور جادو کا اثر آخر تک رہا یا نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا اثر، اس کی تکلیف آخر تک محسوس ہوئی ہے نا، تو کیا کہا جائے کہ جادو نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرایا تھا؟ ایک بات۔ دوسری بات، اس کے بعد دیکھیں آپ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا مسجد کے اندر، تو کیا کہا جائے؟ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کروایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا انہی کے گھر کے اندر، اور پہرے دار حضرت حسن اور حسین تھے، تو کیا کہا جائے کہ پہرے داروں کی موجودگی میں قتل ہونا؟ ایک کہاوت مشہور ہے نا، جب گھر میں چوری ہو جائے چوکیدار جاگا ہوا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوکیدار چور ہیں۔ تو نعوذ باللہ آپ کے اصول کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھاوے کے لیے کھڑے تھے اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کو جو ہے خلافت آنی تھی تو انہوں نے ان کو قتل کروایا۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ انسان جب بکنے پر آتا ہے، بھونکنے پر آتا ہے معاذ اللہ، معذرت کے ساتھ، تو پھر وہ اس کا ایمان کس طرح ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے کسی صحابہ کے تعلق سے تبرہ بازی نہ کرنا، ورنہ پھر جہنم کیا ہے، پکی ہے۔ مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہنم کس طرح پکی ہے، کہ اگر ہم ایک اصول خود ساختہ گھڑ لیتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ان کے عقیدے کے مطابق 12 امام ہیں، جس میں پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ان کے عقیدے کے مطابق امامت کے بعد دوسرے امام حضرت حسن ہونے تھے، اور یہ طے ہے، انہوں نے ترتیب بنا کر رکھی 12 کی، جو 12واں ابھی آیا نہیں ہے اس کا بھی پتہ ہے ان کو، کسی غار میں چھپا بیٹھا ہے۔ تو 12 امام ان کے عقیدے کے مطابق ہیں جن کی ترتیب طے ہے، پہلے حضرت علی، دوسرے حضرت حسن، تیسرے حضرت حسین۔ تو معاذ اللہ یہ الزام تو حضرت حسن پر پہلے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو معاذ اللہ قتل کروا دیا، کیونکہ ان کو قتل کیا گیا ہے مسجد کے اندر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کا الزام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا ہے، کیونکہ ان کو فائدہ ہونا تھا ان کے قتل سے، کیونکہ ان کو امامت ملنی تھی۔ ایک بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ، کیونکہ زہر جو دیا حضرت حسن کی بیوی نے دیا تھا، بیوی کے ذریعے سے ان کو زہر دلوایا گیا، تو یہ الزام تو حضرت حسین پر پہلے آتا ہے کہ گھر کے آدمی کو منصب امامت ملنا تھا، اور منصب امامت جو ہے منصب خلافت سے افضل ہے، یہ تو خود بھی مانتے ہیں لوگ۔ تو اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام یہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ منصب خلافت جو ہے ان کے ہاتھ سے جا رہا تھا، ان کے جانے کے بعد حضرت حسن کو ملنا تھا، تو یہ الزام تو حضرت جو ہے حسن اور حسین پر پہلے آتا ہے کہ منصب خلافت ان کو چاہیے تھا، اس لیے معاذ اللہ حضرت حسن نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا کہ منصب خلافت ان کو، منصب امامت ان کو مل جائے، اور معاذ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت حسن کو جو ہے قتل کروایا کہ منصب امامت ہمیں مل جائے۔ تو اس طرح کے خود ساختہ اصول گھڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں پھر کہتا ہوں، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو میں پھر آپ سے جو بات میں نے اسٹارٹنگ کہی تھی وہی آخر میں کہتا ہوں کہ ان مسائل
کا جاننا نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ ضروری ہے، لیکن اگر ان مسائل کو جان کر کوئی بھی دو فریق میں سے ایک فریق پر بھی تبرہ بازی شروع کر دیتا ہے، اس کے تعلق سے بدظن ہو جاتا ہے، تو اس کا پھر ایمان ختم سمجھیے آپ، نوبت یہاں آئے گی کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے گا اور اس کی جہنم پکی ہے۔ اسی لیے میری آپ تمام مسلمان بھائیوں سے اور بہنوں سے درخواست ہے کہ اس طرح کے معاملات میں بالکل نہ پڑیں، نہ ان سے دلچسپی لیں، نہ ان کو سیکھنے کی کوشش کریں، نہ ان کو جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ سے قبر میں جو سوال ہوگا وہ آپ کے اعمال کے تعلق سے ہوگا، تو آپ اپنے اعمال درست کریں۔ آپ سے جو میدان حشر میں سوال ہوگا وہ آپ کے اعمال کے تعلق سے ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری، نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، دین کا کون سا کام کیا، کسی کو گالی تو نہیں دی، کسی کو تکلیف تو نہیں دی، کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا، کسی کو جو ہے ستایا تو نہیں، کسی کے پیسے تو مار کر نہیں بیٹھ گئے۔ یہ سارے سوالات ہوں گے آپ سے، اس پر توجہ دیں۔ تاریخ میں کیا ہوا اس کا سوال ہم سے نہیں کیا جائے گا، تو تاریخ میں کیا ہوا اس کے چکر میں پڑھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور ایسی تاریخ میں الجھنے کی اور اس طرح سے الجھنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں کہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ویسے مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس بندے نے کم سے کم اس ویڈیو کے اندر اتنا تو ظاہر کیا کہ یہ سنی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ایک ویڈیو میں، جیسے میں نے بہت ساری چیزیں بتائی، اس ویڈیو میں اس نے یہ بات بھی بولی، ایک واقعہ نقل کر کے، کہ اس لیے اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم اہل سنت، یہ کہا اس لیے اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا۔ دوسرا یہ کہ اس نے جو وجہ بتائی کہ اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو اہل سنت اس وجہ سے کہتے ہیں، وہ وجہ بھی غلط بتائی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہمیں ملی جس سے واضح طور پر مجھے تو شرح صدر بہت پہلے سے ہے کہ یہ آدمی شیعہ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں میں آپ کو نوٹ کراتا چل رہا ہوں کہ آخر میں نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ بندہ بالکل کھلم کھلا شیعہ ہو کر ظاہر ہوگا۔ تو جو لوگ اس کو شیعہ سنی سمجھ رہے ہیں میری اتنی چیزیں دکھانے کے بعد بھی، تو میری ان سے درخواست ہے کہ آنکھیں کھولیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو سنی اور بریلوی کہتا ہے اور اس کے باوجود وہ اس بات کے خلاف بات لکھتا ہے جو بات اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمہ قرآن میں لکھی ہے، اس کے خلاف وہ بات کرتا ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ سنی کہلانے کے لائق ہے، اور مکتبہ فکر بریلویت سے اس کا کوئی تعلق بھی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ آدمی کالے دل والا آدمی ہے، صرف سفید لباس میں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے آپ بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں، اس سے دور رہیں۔ اگر آپ اس کو شیعہ سمجھ کر سنتے ہیں تو آپ کی مرضی، اور اگر آپ اس کو سنی سمجھ کر سنتے ہیں تو اس کو قطعاً سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔